بعد جہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر گفتگو کر رہے ہیں میں جو رائیونڈ میں جو تبلیغی جماعت کی شورا ہے 5 رکنی کمیٹی، وہ اس کمیٹی کے ممبران ہیں، وہ ہمارے ساتھ ریگولرلی لائزان میں ہیں، ہمارے ساتھ جو ان کی ایشوز آتے ہیں ہمارے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں، اور اس طرح جو زائرین کی نمائندگی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شہنشاہ صاحب اور طیبہ خانم میڈم کر رہی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے رابطہ ہے۔ تو ہم کلوزلی جو ہے نا گورنمنٹ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو ہمارے جو شہریار صاحب یہ ریگولر کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ہم میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہے، اور پوری دنیا اس سے بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا میں ابھی ایک سیٹ پروٹوکول بنائے گئے ہیں، اس پروٹوکول کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو اس وقت سٹینڈرڈ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے مسائل کا بھی ہمیں بخوبی علم ہے، ہم اس کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کے سامنے شہریار صاحب جو ہے نا پورے ڈیٹیل میں رکھیں گے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ تمام پاکستانی اگر ان کی وہاں جابز کی ایشوز ہیں تو میں نے آج فارم منسٹر صاحب بھی ہماری میٹنگ میں آئے تھے، اس کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پراپرلی اپنی آفیشیل چینل سے اس کی جو کنسرن گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں اس کے ساتھ ٹیک اپ کرے۔ وہ اگر مڈل ایسٹ میں ہے، وہ یورپ میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، جہاں بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، اور گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ آفیشیل چینل پہ انگیج ہے۔ جو ان کی جو ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے نا پاکستان آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک سیٹ پروٹوکول رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، کیونکہ اگر وہ طریقہ کار کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا تو پوری قوم اس سے بہت مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی، ہم نے تمام اوورسیز پاکستانی سے سٹینڈرڈ پاکستانی جو ہمارے ہیں ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ حوصلے سے، استقامت سے اور صبر سے، پیشنس سے حالات کا مقابلہ کرے۔ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو باعزت اپنے ملک میں لانے کے لیے جو اقدامات ہم کر رہے ہیں، تھوڑا اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوتی ہے یا کوئی تو اس میں آپ نے صرف گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، پینک نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم نے صبر سے اس امتحان سے نکلنا ہے۔ یہ کوئی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹی وی پہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرح اس حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو، آج ہم نے سول ایویشن کے منسٹر سرور خان صاحب کو بھی بلایا تھا اور اس کی ڈپارٹمنٹ کو بلایا تھا، ان کو کلیئر انسٹرکشن دی گئی ہے، اور ان کی بھی پراپر انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہم نے اس کی پورا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ جو فلائٹس جو ہے نا پاکستان آئیں گے اس کی کیا میکینزم بنا رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت پارلیمنٹ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ دوسرے حوالے سے ہم نے جو این ڈی اے میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، ہماری پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں۔ ہم نے ابھی تک تمام 2-3 میٹنگ جو ہماری ہو چکی ہے، اس میں ہم نے جو ہمارے اکانومی کے حوالے سے ڈسکشن ہو چکی ہے، جس میں ہمارے فائنانس منسٹر، فائنانس ایڈوائزر اور جو ایڈوائزر ہمارے کامرس پہ ہیں، اور جو منسٹر ہے انڈسٹریز کی، انہوں نے بریفنگ دی ہے پوری اپوزیشن کے ساتھ، تمام پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کی ہیں، جو ہیلتھ کے حوالے سے، اور جو این ڈی اے میں جس وقت پاکستان میں جو سپلائی کر رہی ہے وہ سارے کچھ ڈسکشن ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ پوری طرح ایکٹیو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت یہ سچویشن ایسی ہے کہ ہم نے وہ اس اصول کا بھی، اس پروٹوکول کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا اس وقت WHO وہ انسٹرکشن مسلسل دے رہی ہے، تو اس کی پروٹوکول کے مطابق ہم پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی اوپن کر رہے ہیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے لیے بھی ہم نے تھرو ویڈیو لنک جو ہے نا اس کی میٹنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم نے پراپر انسٹرکشن ایشو کی ہیں، اور وہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارے خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے تو پھر میں نے ایک اور کمیٹی بھی بنائی ہے، جس میں ہم نے تمام جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی لیڈرشپ ڈالی ہوئی ہے، تاکہ وہ اس پہ دیکھے کہ قانون کے اندر، رولز کے اندر کیا بجٹ کا پیش کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا اس رولز میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے،
وہ کمیٹی ہم نے میں نے نوٹیفائی کیا ہے اور وہ کمیٹی اس کو دیکھے گی اور اس کی ساری جیسی بھی اس کی سفارشات آتی ہیں اس کے مطابق جو اس کے لیے اقدامات کرنی ضروری ہو تو وہ کرے گی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی پارلیمنٹ پریکٹس ہو رہی ہیں ہم بھی اپنی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمان اپنا لیڈرشپ کا رول لے اور اپنا رول پلے کریں. اس لیے میں تمام جو ہمارے نور الحق قادری صاحب کے ساتھ ہم نے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مسلسل ہماری میٹنگ میں آتی بھی ہیں اور ان کی جو اس وقت اقدامات ہیں یا جو ان کی اس وقت جو اس کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے. تو میں نور الحق قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں. اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کا منتخب پارلیمان جو ہے موجودہ صورتحال میں پوری طرح سے متحرک ہے اور جو اس کا دستوری اور آئینی اختیار ہے اس سے بڑھ کر اپنا کام دکھا رہی ہے اسپیکر صاحب کا آفس. اور جب اسپیکر صاحب کا آفس متحرک ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری پارلیمان اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. یہ گزشتہ جس طرح اسپیکر صاحب نے بتایا ایک بحث لایانی اور بہت واہیات قسم کی بحث چڑھ گئی تھی کہ کرونا وائرس کا ذمہ دار تبلیغی جماعت ہے اور یا زائرین ہے اور اس کی وجہ سے جو ایک انتشار ہمارے صفوں میں پہلے سے موجود ہے اس انتشار کو اور تقویت مل رہی تھی. تو اسپیکر صاحب نے اور شہریار افریدی صاحب نے بجائے اقدام کیا اور تقریباً مجھے لگتا ہے کہ وہ بحث اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ کرونا وائرس تو ایک ٹائم کے لیے ہے لیکن اس کے جو زہر اور اثرات ہوں گے وہ معاشرے سے بہت مشکل سے پھر نکلیں گے. یہ ایک سانحہ ہے، ایک مصیبت ہے، ایک آفت ہے، ایک بلا ہے جو کہ نہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے، نہ مسلک سے اس کا تعلق ہے، نہ کسی ایریا اور علاقے سے اس کا تعلق ہے، نہ کسی دین اور مذہب سے اس کا تعلق ہے. اس کو کسی خاص چیز کے ساتھ، کسی مکتب فکر کے ساتھ جڑنا یہ جو ہے میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسی تمام خبروں کو اور تجزیوں کو ڈسکریج کرے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے. آج بھی ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی، بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. ملک بھر کے جو مذہبی تنظیمیں ہیں، جو لیڈنگ رول علماء ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. پریزیڈنٹ کا آفس رابطے میں ہے، اسپیکر صاحب کا آفس رابطے میں ہے، ویڈیو لنکس پہ ہمارے ان کے ساتھ کانفرنسز چل رہی ہے. اور آج کے ہماری اس میٹنگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنتی ہے پوری ملک کی ایک پالیسی ہوگی. یہ نہیں کہ ایک صوبہ کچھ کر رہی اور دوسرا صوبہ کچھ کر رہی ہے. اور وہ پالیسی کا بنیاد علماء کرام سے اور دینی زعماء کے ساتھ مشاورت اور مسلسل رابطے پہ ہوگا. اس پہ ہم نے ایگری کیا ہے. اس حوالے سے اسپیکر صاحب انشاءاللہ تعالی اگلے دنوں جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جن جماعتوں مذہبی جماعتوں کی نمائندگی ہے ان کی نمائندہ شخصیات کو سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو بلائیں گے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پارٹیز کے تھرو عوام تک ایک میسج انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، سراج الحق صاحب کے ساتھ، ساجد میر صاحب کے ساتھ، جتنی بھی جماعتیں ہیں، علامہ ساجد نقوی صاحب کے ساتھ، راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں اور ان کو یہ پیغام ان سے دلایا جائے کہ ہم رمضان المبارک کے ساتھ ان کی برکات سے بھی ہم مستفید ہو، رمضان المبارک کا خیر اور برکت بھی ہمیں پہنچ جائے اور کرونا سے محفوظ رمضان ہم اس قوم کو دے دے. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ علماء اور بزرگ ہمیں انشاءاللہ تعالی اس پہ
گائیڈ کریں گے. میں گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. ہم مسلسل ان روابط میں ہیں اور یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں, تمام طبقہ فکر کا, جس میں علماء کرام ہے, اوپینین میکرز ہیں, میڈیا ہے, تاجر برادری ہے اور ملک کے 20 کروڑ سے زیادہ عوام, سب اس کے, ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر مرد, ہر عورت اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری پوری کرے. نمازوں کے حوالے سے کچھ ناخوشگوار واقعات ہو گئے ہیں جس پہ مجھے بھی افسوس ہے, پوری ملک کو افسوس ہے, اور ہم نے اسپیکر صاحب نے صوبائی حکومتوں کو تھرو انٹیریئر منسٹری اور انتظامیہ ہدایت کر دی ہے کہ علماء کرام کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں ان کا ایک قائدانہ رول ہے, اس معاشرے کے مقتدی اور پیشوا ہے, ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور رابطہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا جائے. لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ شاید ہمارے حضور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تعلیمات ہے اور جو ہدایات ہے یہ روز قیامت کے لیے ہے, روز قیامت تک کے لیے ہے. تو آپ نے اپنے ارشاد مبارک میں کل رات کو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس صورتحال کے لیے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میری امت کے لیے زمین کا ہر ایک ٹکڑا یہ صاف بھی ہے اور یہ مسجد بھی ہے, جہاں وہ سجدہ لگائے تو اس کے لیے مسجد ہے. تو اپنے گھروں کو بھی ذکر فکر سے آباد کرے اور جو ہدایات ہے, حفاظتی تدابیر ہے, اس کے مطابق عبادات کی ادائیگی کو یقینی بنائے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری کرائسس میں اسد قیصر اسپیکر قومی اسمبلی اسلام آباد میں موجود ہیں. ان کے ہمراہ موجود ہیں وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور مشترکہ پریس